انسان تو ایسا نہیں کرتا. کتنا پیار سے وہ لاتا ہے جو کچھ اسے کھانا ہوتا ہے، گروسری شاپنگ ہوتی ہے، گھر لا کے اسے اچھی طرح پکایا جاتا ہے، اچھی طرح کھایا جاتا ہے. بلا شبہ یقیناً ہم نے انسان کو بہترین ساخت پر پیدا کیا. صرف سورۃ التغابن میں اللہ نے نہیں فرمایا، اللہ تعالیٰ سورۃ التین میں بھی فرماتے ہیں. اللہ پوچھ رہے ہیں، سوال کرتے ہیں، الذی خلقک فسواک فعدلک، جس نے تجھے پیدا کیا پھر تجھے درست بنایا. تو اس رب کے بارے میں دھوکے کا شکار ہے، اس رب کے بارے میں سوچ رہا ہے کہ اس کی طرف پلٹوں یا نہ پلٹوں، اس کی طرف جاؤں یا نہ جاؤں. لوٹنا اسی کی طرف ہے. یہ مت سوچنا کہ یہ صورتیں، یہ اچھا لائف سٹائل، یہ سب کچھ لے کے تم ادھر ہی بیٹھے رہو گے، تم سب کچھ دنیا کے سامان اکٹھے کرتے رہو گے. یہ مت سوچنا. وَإِلَيْهِ الْمَصِيرُ، لوٹنا اس کی طرف ہے. دوسری طرف سے کہ جس طرح انسان کو ایک اچھا لائف سٹائل دیا، تو یہ بھی ہے کہ ہم جانوروں سے کتنا مختلف ہیں. ہم خوش لباس ہیں، خوش خوراک ہیں، اچھا لائف سٹائل رکھتے ہیں، زندگی میں جو چاہے کر سکتے ہیں. کیا جانوروں کو آپ نے دیکھا کہ انہوں نے اپنا کوئی بڑا سا گھر بنایا ہو، فرنیچر رکھا ہو اور ساری اپلائنسز اس میں رکھی ہوں؟ جانور تو ایسے نہیں رہتے نا. تو ہمیں اللہ تعالیٰ نے ایک اچھا لائف سٹائل بھی دیا. ہم جانتے ہیں کہ کیا چیز ہمارے لیے اچھی ہے، زندگی میں ہم نے کیا لینا ہے، کیا کرنا ہے، کیریئر سیٹ کیسے ہونا چاہیے، کیا زندگی میں ہونا چاہیے. جانور جو ہیں وہ کھلی فضا میں رہتے ہیں اور انہیں خوش لباسی کی کوئی فکر نہیں، وہ لباس پہنتے ہی نہیں. اور انسان جو ہے وہ کس طرح سے اچھے اچھے لباس پہنتے ہیں، اچھی طرح سے سلائی کروا کے پہنتے ہیں. خوش لباسی اس کے لائف سٹائل میں ہے، خوش خوراکی ہے. یہ ہم نہیں کھا سکتے، وہ نہیں ہمیں کھانا، مجھے تو یہ فوڈ اچھا لگتا ہے، مجھے تو وہ اچھا لگتا ہے، مجھے تو یہ انہیلدی فوڈ اوائڈ کرنا ہے، مجھے ہیلدی کھانا ہے. جانوروں کے پاس یہ سوچنے کی صلاحیت ہی نہیں ہے. وہ تو پکا بھی نہیں سکتے کھانا. کس طرح سے وہ کچا گوشت، خون والا گوشت چبا رہے ہوتے ہیں، جو جانور انہیں مل جائے اسی کا شکار کر کے کھا رہے ہوتے ہیں. انسان تو ایسا نہیں کرتا. کتنا پیار سے وہ لاتا ہے جو کچھ اسے کھانا ہوتا ہے، گروسری شاپنگ ہوتی ہے، گھر لا کے اسے اچھی طرح پکایا جاتا ہے، اچھی طرح کھایا جاتا ہے، روٹی کے ساتھ سرو کیا جاتا ہے، چاول کے ساتھ سرو کیا جاتا ہے. کیا نہیں آج کل ہم بنا سکتے. اور ہر زمانے میں یہ طور طریقے بدلے ہیں اس زمانے کے لحاظ سے. آج سے 20-25 سال پہلے شاید لوگوں کو اتنے کھانے کے یا پکانے کے طریقے نہیں آتے تھے جو آج آتے ہیں. اور ہر زمانے میں یہ لائف سٹائل امپروو ہوتا گیا، کھانے کے طریقے امپروو ہوتے رہے، یہ فیسلٹیز، یہ وسائل سارے، ان میں امپروومنٹ آتی گئی اور انسان جو ہے وہ بہتر سے بہتر ہوتا چلا گیا اپنے کھانے کے لحاظ سے، پہننے کے لحاظ سے. اور اچھا لائف سٹائل اور عزت و اکرام جو ہے وہ انسان کو میسر آیا، جانوروں کو میسر نہیں ہے. جانور دیکھیں ان کے کوئی حقوق نہیں ہے، نہ ہی کوئی عدالتیں ان کے لیے بنی ہیں، لیکن ہمارے حقوق ہیں. ہم انسان ہیں. وی ہیو ڈگنیٹی، وی ہیو ویلیو ٹو لیو ان دس ورلڈ. ہمیں جو ہے حقوق میسر ہیں، ہمیں اپنی عزت و اکرام میسر ہے یہاں پہ. اور انسان جو ہے وہ جتنا بھی اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرے وہ کم ہے. اللہ تعالیٰ کی ذات نے اسے ایک اچھی شیپ دی، اچھی فارم دی، اچھا جو ہے وہ عقل دی، اچھی عقل دی، اچھا جسم دیا، روپ دیا، اور آنکھیں، کان، ناک، منہ، ہونٹ دیے. انسان کے اندر کے باڈی سٹرکچر کو بھی اچھا بنایا، ایک میکنزم سیٹ کیا، اور باہر کے جو آؤٹر اپیرنس ہے اس کو بھی اچھا ایک اچھی شیپ اور فارم دی.
اور سٹرکچر دیا۔ پھر دیکھیں کہ جانور جو ہیں وہ انہیں سردی گرمی کا کوئی پتہ نہیں ہوتا، انہوں نے اپنی سکن میں ہی رہنا ہوتا ہے، جو ان کو سکن پہ جو تھوڑے سے پروٹیکشن کے لیے بال وغیرہ دیے گئے ہیں اسی میں وہ گزارا کرتے ہیں۔ اور انسان جو ہے وہ کیسے رہتے ہیں؟ انسان کو سردی گرمی کے لحاظ سے لباس پہننا ہے، گرمی میں اسے پتلا لباس ہلکا پہننا ہے، سردی میں اسے موٹے کپڑے پہننے ہیں، سردی سے بچاؤ کے لیے اسے جیکٹس یا کوٹس استعمال کرنے ہیں، ہیٹنگ سسٹم ہونا چاہیے۔ کیا جانوروں کے پاس یہ ہوتا ہے؟ نہیں ہوتا۔ تو یہ بیسٹ فارم اور بیسٹ جو اللہ تعالیٰ نے صورت دی، اور اس میں باقی سب چیزیں بھی آ جاتی ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سورۃ التین میں فرماتے ہیں لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، بلا شبہ یقیناً ہم نے انسان کو بہترین ساخت پر پیدا کیا۔ صرف سورۃ التغابن میں اللہ نے نہیں فرمایا، اللہ تعالیٰ سورۃ التین میں بھی فرماتے ہیں لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، ہم نے انسان کو ایک بہترین ساخت کے ساتھ پیدا کیا، جانوروں کی طرح پیدا نہیں کیا کہ آپ فنی لگیں، آپ کی ناک کوئی ٹیڑھی ہے تو آنکھیں کوئی چھوٹی ہیں تو آئی بروز مسنگ ہیں، یا اس طرح سے، یا سر چھوٹی ہے تو چہرہ بڑا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اوورآل انسانوں کو بہت اچھی ساخت کے ساتھ پیدا کیا۔ پھر سورۃ الانفطار آیا 6-8 میں اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اے انسان اپنے رب کریم کے بارے میں تجھے کس چیز نے دھوکے میں ڈالا ہے؟ اللہ پوچھ رہے ہیں، سوال کرتے ہیں۔ الذی خلقک فسواک فعدلک، جس نے تجھے پیدا کیا پھر تجھے درست بنایا۔ تو اس رب کے بارے میں دھوکے کا شکار ہے، اس رب کے بارے میں سوچ رہا ہے کہ اس کی طرف پلٹوں یا نہ پلٹوں، اس کی طرف جاؤں یا نہ جاؤں۔ کیوں تو دھوکے کا شکار ہے؟ فی ای صورت ما شاء رکبک، جس صورت میں اس نے چاہا تجھے جوڑ دیا۔ اللہ کی چاہت کے بغیر یہ ناممکن تھا کہ تجھے ایک اچھی صورت ملتی، اچھے ہاتھ پاؤں ملتے، اچھا چہرہ ملتا، ایک اچھا جسم ملتا، اچھی طرح تم 2 پاؤں پہ چل سکتے، سر تمہارا اونچا ہوتا، کندھے تمہارے اونچے ہوتے، جانوروں کی طرح تم 4 پاؤں پہ نہ چلتے، جانوروں کی طرح تم نہ لگتے۔ اللہ نے چاہا تو یہ صورت تمہیں ملی، اللہ نے چاہا تو یہ ممکن ہوا، اللہ کی چاہت کے بغیر یہ ممکن نہیں تھا۔ اور یہ تمام تر انسانیت کے ساتھ خطاب، صرف ہم مسلمانوں کے ساتھ نہیں ہیں، وہ انسان بھی جو اللہ کو بھولے ہیں، جن کو پتہ ہی نہیں ہے کہ رب ہے کون، ان کے بارے میں بھی اللہ فرما رہے ہیں۔ سب کو اللہ تعالیٰ نے بہترین صورت دی، بہترین ایک شیپ دی، فارم دی، سٹرکچر دیا، ان کو بھی اللہ تعالیٰ نے سب کچھ دیا جو ہمیں دیا، ہم مسلمانوں کو دیا۔ آگے اللہ کیا فرماتے ہیں وَإِلَيْهِ الْمَصِيرُ، اور اسی کی طرف لوٹنا اسی کی طرف ہے۔ یہ مت سوچنا کہ یہ صورتیں، یہ اچھا لائف سٹائل، یہ سب کچھ لے کے تم ادھر ہی بیٹھے رہو گے، تم سب کچھ دنیا کے سامان اکٹھے کرتے رہو گے، یہ مت سوچنا۔ وَإِلَيْهِ الْمَصِيرُ، لوٹنا اس کی طرف ہے۔ جتنے مرضی تم یہاں پہ رہ لو، جتنا مرضی اپنا لائف سٹائل مہنگا بنا لو، مہنگی ترین کوٹھیاں، بنگلوز، سب کچھ بنا لو، اور پتہ چلے کہ جیسے تم نے قیامت تک یہیں رہنا ہے، لیکن پھر بھی لوٹنا اللہ کی طرف۔